السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 202 کا لیکچر نمبر 11 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق لیکچر نمبر 33 ہے۔ اس لیکچر میں ٹاپک نمبر 247 سے 249 تک کور کیا گیا ہے۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے انوائرمنٹل فیکٹرز افیکٹنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اکنامیکل فیکٹرز ڈسکس کیے تھے، اور اس لیکچر میں ہم انوائرمنٹل ماحولیاتی جو عوامل ہیں ان پر بات کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک میں بھی لازمی شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کا ماحول یعنی وہ جگہ جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، ان کے سیکھنے اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ماحول طے کرتا ہے کہ بچوں کو کس قسم کی سہولیات، سرگرمیاں اور سیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اگر کوئی خاندان دیہی علاقے میں رہتا ہے تو وہاں بچوں کو قدرتی ماحول اور جنگلی حیات سے سیکھنے کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں، جو ان کے سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں، چاہے سہولیات کم ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم دیہی علاقوں میں اکثر تعلیم یا دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، جو ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ شہری علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کو عموماً زیادہ سہولیات حاصل ہوتی ہیں، جبکہ دوسری جانب شہری علاقوں میں رہنے والے خاندانوں کو عموماً زیادہ سہولیات حاصل ہوتی ہیں، جیسے کہ قریبی اسکولز، پلے گراؤنڈ، چڑیا گھر، میوزیم اور دیگر تفریحی مقامات۔ بہتر ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے بچوں کو سیکھنے کے مختلف مواقع تک جلدی اور آسانی سے رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تاہم ان علاقوں میں سماجی محرومیاں، جرائم، چوری چکاری اور آلودگی جیسے مسائل بھی ہوتے ہیں، جو بچے اونچی عمارتوں میں یعنی کہ فلیٹس میں رہتے ہیں، انہیں باہر کھیلنے کی جگہ یا تازہ ہوا جو ہے وہ کم ملتی ہے، اور والدین کے لیے ان کی نگرانی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ شہری آلودگی جیسے گاڑیوں کا دھواں اور صنعتی جو فضلہ ہوتا ہے، انڈسٹریل ویسٹ ہے، وہ بچوں کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ماحولیاتی عوامل کے جانچ کے نکات پر بات کریں تو جو پوائنٹس ہمیں بتائے گئے ہیں اس لیکچر میں وہ یہ ہے کہ کیا بچے کے پاس کھیلنے اور ماحول دریافت کرنے کے لیے مناسب جگہ ہے، کیا رہائش بہت زیادہ تنگ یا گنجان آباد ہے، کیا علاقے میں پارک یا سبز جگہ موجود ہیں جہاں بچے کھیل سکیں، کیا نئے رہائشی منصوبوں میں کمیونٹی کی ضروریات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، کیا بچے زہریلی مادوں جیسے سیسا وغیرہ سے محفوظ ہیں، کیا گھر میں نمی، پھپھوندی یا دیگر صحت خراب کرنے والے عناصر موجود ہیں، کیا کمیونٹی جرائم اور ماحولیاتی آلودگی سے بچے محفوظ ہیں، اور کیا کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے رہائشی سہولیات یا امداد موجود ہے۔ یہ تمام ڈٹرمننٹس جو ہیں، یہ تمام نکات یہ جاننے میں مدد دیتے ہیں کہ بچے کا ماحولیاتی ماحول اس کی نشو و نما کے لیے کتنا معاون ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت چھوٹا سا ہی لیکچر ہے، اور اس لیکچر کو میں مزید سمرائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے۔ تو اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ ماحولیاتی عوامل بچوں کے نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بچوں کے نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے جس انوائرمنٹ میں پروان چڑھتا ہے وہ اس کے سیکھنے کی سہولیات، سماجی تعلقات کے مواقع اور مجموعی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ولیجز وغیرہ میں جو ہے بچے قدرتی ماحول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انہیں تعلیمی اداروں تک محدود رسائی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شہری علاقوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بہتر سہولیات میسر ہوتی ہیں، مگر شہری علاقوں میں جو ہے وہ آلودگی، آبادی کا دباؤ، جرائم اور بلند و بالا عمارتوں میں کھیلنے کی کمی جیسے مسائل بھی ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے ان فیکٹرز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے کہ سبز جگہوں کی موجودگی، گرینریز، پارکس وغیرہ، رہائش کی حالت، کمیونٹی کا تحفظ اور کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے معاونت، جو بچوں کی جسمانی، جذباتی اور سماجی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا آسان سا ہی ٹاپک تھا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس لیکچر کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی سوالات ہو، کوئی کیوریز ہو یا کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو وہ آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، اور اگر میرا چینل آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں۔ میرے ان لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس میں، اپنے ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے میرے ان لیکچرز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔